قیاس کے حجت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس نص کو اصل بنایا جا رہا ہے اور فرق کو اس پر قیاس کیا جا رہا ہے، اس نص کا معلول بالعلہ ہونا ضروری ہے، اس نص کا معلول بالعلہ ہونا ضروری ہے۔ اس بات پر دلیل موجود ہو کہ یہ جو اصل ہے جس پر ہم فرق و قیاس کر رہے ہیں، یہ جو مقیس علیہ ہے، یہ اس پر دلیل موجود ہو کہ یہ معلول بالعلہ ہے۔ قاعدے سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ آیا نصوص میں اصل معلول بالعلہ ہونا ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے جس نص کو معلول بنایا جا رہا ہے، جس نص کو اصل بنایا جا رہا ہے، اس کا معلول بالعلہ ہونے پر دلیل اور شاہد موجود ہو۔ اگر دلیل ہو اس پر تو اس صورت میں یہ قیاس حجت بنے گی اور قیاس درست ہوگی۔ تو شارح کہتے ہیں کہ 3 شرائط پائے گی قیاس کے حجیت ہونے کے لیے، 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ نصوص میں اصل ہے کہ معلول بالعلت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معلول بالعلت ہونے کے ساتھ ایک ایسی دلالت بھی پائی جائے کہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ جس وصف کو علت بنایا گیا یہی وصف ہی علت ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ جس نص کو مقیس علیہ کو استدلال کیا جا رہا ہے، اس پر فرق و قیاس کیا جا رہا ہے، یہ فی الحال معلول بالعلت ہے، یہ فی الحال معلول بالعلت ہے۔ اس پر دلیل بھی موجود ہو، اس پر دلیل مستقل دلیل دلالت کرے، تو اس صورت میں ان 3 شرائط کے ساتھ اجماع یہ قیاس کی حجیت ثابت ہوگی، قیاس حجت ہوگی۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو قیاس کی حجیت ثابت ہے، نقلاً بھی اور عقلاً بھی ثابت ہے۔ دیکھو کتاب میں ھذا حکم النص، دیکھو دوبارہ فرمایا یہی نص کا حکم ہے، یہ نص کا حکم ہے، اے کون الداعی یعنی باعث اور علت کا ہونا، الی وجوب التسویتی برابری کے واجب ہونے کی طرف جو باعث ہے، سبب ہے، هو القدر والجنس، وہ قدر اور جنس ہے، ثابت باشارۃ النص، یہ اشارۃ النص سے ثابت ہے، لا بمجرد الرائے، نہ کہ صرف رائے سے ثابت ہے۔ فالمراد بهذا الحکم الثانی، اس حکم ثانی سے مراد، یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ پہلے بھی کہا ھذا حکم النص اور ادھر دوبارہ کہا تکرار ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں فالمراد بهذا حکم الثانی، اس حکم ثانی سے مراد ہے غیر ما ارید بالحکم الاول، اس کے علاوہ ہے جو پہلے حکم اول سے مراد لیا گیا۔ لأن الحکم الاول، اس لیے کہ جو پہلی مرتبہ کہا ھذا حکم النص، اس حکم اول سے مراد وہ جو حکم اول ہے، هو الحکم الشرعی، وہ حکم شرعی ہے، اعنی وجوب التسویتی، برابری کا واجب ہونا ہے۔ وہذا حکم، اور یہ جو دوسری مرتبہ کہا ھذا الحکم، یہ ہوا بمعنی مدلول النص، یہ نص کا مدلول کے معنی میں ہے، کہ یہی نص کا مدلول ہے، اس کے معنی میں ہے، شامل للحکم والعلت جميعا، جو علت اور حکم دونوں کو شامل ہے۔ ووجدنا الارز وغیرہ امثالا متساویتا، اور ہم نے چاول وغیرہ کو بھی پایا ہے اس حال میں کہ وہ امثال ہے اور برابر سرابر ہے۔ فکان الفضل علی المماثلۃ فیہا، لہذا ان میں جو مماثلت پر زیادتی ہوگی، ایسی زیادتی کہ جو فضلا خالیا عن العوض، جو ایسی زیادتی کہ جو عوض سے خالی ہو، فی عقد البیع، بے کے عقد میں، اس کو ہم نے پایا ہے۔ مثل حکم النص، یہ مثل حکم النص یہ مفعول بہ ثانی ہے وجدنا کا، مثل حکم النص، چاول وغیرہ کو ہم نے پایا ہے نص کے حکم کی طرح پایا، یعنی یہاں اس جو 6 چیزوں کا نص گزر گیا، بلا تفاوت، بغیر فرق کے، فلازمنا اثباتہ، تو ہم پر پھر اس کا ثابت کرنا لازم ہو گیا، اے اثبات حکم النص، نص کے حکم کا ثابت کرنا، اور نص کا حکم کیا ہے؟ وہ ہوا وجوب المساوات، مساوات کا واجب ہونا ہے، وحرمت الربا، اور ربا کا حرام ہونا ہے، فیما عدل اشیاء الستۃ، ان 6 چیزوں کے علاوہ میں، من الارز یعنی چاول وغیرہ ہی، چاول وغیرہ میں، من المکیلات والموزونات، مکیلات میں سے ہو اور موزونات میں سے،
سواء کان مطعوما او غیر مطعوم، برابر ہے کہ وہ کھانے کی اشیاء میں سے ہو، کھائی جاتی ہو یا نہ کھائی جاتی ہو، بشرط وجود القدر والجنس، قدر اور جنس کے وجود کے شرط پر، اعلیٰ طریق الاعتبار، اس کا ثابت کرنا ہم پر لازم ہو گیا، اعلیٰ طریق الاعتبار، اعتبار کے طریقے پر، وہ اعتبار المامور بھی جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، فاعتبروا، اللہ کے فرمان فاعتبروا میں، وہو نظیر المسئولات، اور یہ قیاس شرعی سزاؤں کی طرح ہے، ای ھذا القیاس الشرعی، یہ جو چاول وغیرہ کا قیاس کیا ہم نے، یہ قیاس شرعی یہ بھی نظیر و اعتبار العقوبات، ان سزاؤں کے اعتبار کی طرح ہے جو سزائیں النازلۃ بالکفار، جو سزائیں کافروں پر نازل ہوئی، فإن اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قال فرمایا، هو الذی اخرج الذین کفروا، اللہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اخرج الذین کفروا، کہ جنہوں نے ان کافروں کو نکال دیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے نکالا ان کو، لأول الحشر، اول حشر میں، مسلمانوں کے لشکر کی پہلی جمع کی صورت میں ان کو نکال دیا، ما ظننتم، تم نے گمان نہیں کیا تھا، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں گے، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا یہودیوں نے، انہم مانعتہم، کہ ان لوگوں کو روکنے والی ہے، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے، انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے روکنے والی ہے، بچانے والی ہے، اللہ سے روکنے والی ہے، بچانے والی، یعنی اللہ کے عذاب سے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، تو اللہ ان کے پاس آ گئے، یعنی اللہ کا عذاب آیا ان کے پاس، من حیث، اس جگہ سے، لم یحتسبوا، جو انہوں نے گمان نہیں کیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یخربون، اس حال میں کہ وہ خراب کرتے تھے، یخربون بیوتہم، اپنے گھروں کو خراب کرتے تھے، ویران کر رہے تھے، بِأَیْدِیہم، اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، بِأَیْدِیہم وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو، بصیرت والو، تم اس سے عبرت پکڑو، والمراد بأہل الکتاب، انشاءاللہ والمراد بأہل الکتاب، اور اہل کتاب سے مراد ہے یہود بنی نذیر، یہود بنی نذیر، یہ بنو نذیر کے یہود مراد ہیں، حیث عاہدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کیا، ان لا یکونوا مخاصمین علیہ، کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نہیں لڑیں گے، مخاصم نہ ہوں گے، نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، حین قدم المدینۃ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، فنقضوا العہد فی وقعۃ احد، تو احد کے واقعے میں، جنگ احد میں انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا، فامرہم علیہ السلام، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا، بالخروج من المدینۃ، مدینہ منورہ سے نکلنے کی، مدینہ منورہ سے نکلنے کا حکم دیا، فاستمہلوا 10 ایام، تو انہوں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی، وطلبوا الصلح، اور صلح کا مطالبہ کیا، صلح کو طلب کیا، فابا علیہم الا الجلاء، تو آپ نے ان کے صلح کا انکار کیا سوائے جلا وطنی کے، سوائے جلا وطنی کے آپ ان پر کسی چیز کے لیے راضی نہ ہوئے، آپ نے انکار کیا، فاخرجہم اللہ من المدینۃ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ منورہ سے نکالا، لأول الحشر، اول حشر میں، مسلمانوں کے اول اجتماع لشکر کی صورت میں، یہ لام لأول الحشر میں لام وقت کے لیے ہے، اے وقت اول الحشر، مسلمانوں کے لشکر کے جمع ہونے کے وقت میں، والاخراج، اور یہ جو اخراج ہے، حال کونکم، اس حال میں تھا کہ تم لوگ، یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، ما ظننتم، تم یہ گمان نہیں کر رہے تھے، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا، اور اے الیہود، اور یہود نے یہ گمان کیا،
انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچانے والے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، تو اللہ ان کے پاس آ گئے. اے عذابہ وحکمہ بالجلاء، یعنی اللہ کا عذاب ان کے پاس آیا اور اس کا حکم اور ان کا حکم آیا بالجلاء، جلاوطنی کا. من حیث لم یحتسبوا ذالک، اس جگہ سے آیا جس جگہ سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا. وقذف، اے القا، اور اللہ نے ڈال دیا. اے القى اللہ فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا. حال کونہم یخربون بیوتہم بایدیہم، اس حال میں کہ وہ لوگ خود اجاڑ رہے تھے، خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین اور مومنوں کے ہاتھوں سے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے. لحاجتہم الی الخشب، گھروں کو کیوں اجاڑ رہے تھے، خراب کر رہے تھے؟ لحاجتہم الی الخشب، لکڑیوں کی محتاج ہونے، والحجارت، اور پتھروں کے ان کے ضرورت کی وجہ سے، محتاج ہونے کی وجہ سے. فحملوا اثقالہم، تو انہوں نے اس بوجھ کو لاد دیا، ہذہ، ان بوجھوں کو، لادا علی حمال کثیرت، بہت زیادہ بار برداریوں پر، بوجھ اٹھانے والے اس وقت جو جانور تھے ان پر. وخرجوا منہا، اور وہاں سے مدینہ منورہ سے نکل گئے. واستوطنوا بخیبر، اور خیبر کو اپنا وطن بنایا. ثم اخرجہم عمر، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو نکال دیا، من خیبر، خیبر سے، الی الشام، شام کی طرف. ھذا تفسیر الآیت، یہ آیت کی تفسیر ہے. فالاخراج من الدیار عقوبۃ، گھروں سے نکالنا یہ سزا ہے، قتل، قتل کی طرح ہے. حیث، دلیل دے رہے ہیں اس پر، حیث سوا بینہما، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برابری کی ان دونوں کے درمیان میں. فی قولہ، اپنے فرمان، ولو انا کتبنا علیہم، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ. ما فعلوہ، تو وہ اس کو نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے سے لوگ ان میں سے. اس دلیل سے پتہ چلا کہ دونوں برابر ہے. والکفر یصلح داعیا الیہ، اور کفر صلاحیت رکھتی ہے اس سزا کی باعث بننے کی اور داعی ہونے کی. فکلما وجد الکفر، اس لیے جب جب بھی کفر پایا جائے گا، یترتب علیہ الاخراج، تو اس پر اخراج مرتب ہوگا. وَأَوَّلُ الْحَشْرِ يَدُلُّ عَلَى تَكْرَارِ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ، یہاں فرمایا آیت میں لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اول ذکر کیا، تو اول کے لیے ثانی ہونا ضروری ہے، اول کے لیے ثانی ہونا ضروری ہے. تو اس سے یہ دلالت ہو رہی ہے کہ یہ تکرار بھی اس میں ہوگا. وَأَوَّلِ الْحَشْرِ يَدُلُّ عَلَى تَكْرَارِ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ، اور اول حشر یہ دلالت کرتا ہے، حشر کا اول ہونا یہ دلالت کرتا ہے اس سزا کے تکرار پر. وَهُوَ إِجْلَاءُ عُمَرَ، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جلاوطن کر دینا ہے، ایاہم، ان کو، من خیبر، خیبر سے، الی الشام، شام کی طرف. وہ دوسری حشر ہو گئی. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا، ہوا حشرہم یوم القیامت، دوسری حشر جو ہے، اول تو یہ ہو گئی، دوسری حشر ان کی پھر قیامت کے دن میں ہوگی. کیونکہ قیامت کو بھی تو حشر اس لیے کہتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں اس میں. لہذا پھر اس صورت میں یہ وہ اول ہوگی کہ اس کے لیے ثانی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اول کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جس سے پہلے کچھ نہ ہو. موشی نے دونوں قول نقل کیے. ایک اول کا معنی ہے کہ جس کے لیے ثانی ہو، اور دوسرا اول وہ ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہ ہو. بعد میں ہو یا نہ ہو اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ نہ ہو. ثم دعانا، پھر ہمیں دعوت دی، الی الاعتبار، اعتبار کرنے کی. فی قولہ، اپنے فرمان، فاعتبروا، اپنے فرمان فاعتبروا میں ہمیں اعتبار کرنے کی ہمیں دعوت دی. دعوت کس چیز کی دی؟ دیکھو دعا پر چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، آپ کے ہاں ہے؟ نہیں ہے. ہمیں دعوت دی بالتأمل، غور و فکر کرنے کی دعوت دی. فی معنی النص، نص کے معنی میں.
للعمل بھی اس پر عمل کرنے کے لیے، فیما ان چیزوں میں، لا نص فیہ کہ جس میں نص نہ ہو، فنعتبر احوالنا باحوالہم تو ہم اپنے احوال کا اعتبار کریں ان کے احوال پر، ونحترز عن مثل ما فعلوا اور ہم بچے ان چیزوں سے کہ جس طرح انہوں نے کیا ہے اس سے بچ جائے، توقیاً عن مثل ما نزل بہم جو چیز ان پر نازل ہوئی ان جیسے سزاؤں سے بچتے ہوئے، فکذالک ہا ہونا اسی طرح یہاں پر بھی ہے، اے فی القیاس شرعی قیاس شرعی میں، فنتأمل فی علت النص تو ہم غور و فکر کرتے ہیں نص کے علت میں، ونعدیہا الی الفرع اور پھر ہم اس کو متعدی کرتے ہیں فرع کی طرف، لنثبت حکم النص فیہ تاکہ اسی میں ہم نص کے حکم کو ثابت کریں، والاصول فی الاصل اور اصول اصل میں یہ ہے، معلولۃ اصول اصل میں معلول ہوتے ہیں، یعنی نصوص میں اصل یہ ہے کہ وہ معلول ہوں۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا متن دفع لمن توہم، یہ جواب ہے اس وہم کا کہ جو یہ وہم کرے، انہ لا یلزم کہ اس سے لازم تو نہیں آتا، ان یکون النص معلولا کہ وہ نص معلول ہو یعنی اس میں علت ہو، حتی یعد الی الفرع بالقیاس یہاں تک کہ اس کو قیاس کے ذریعے سے فرع کی طرف متعدی کیا جائے، یعنی ان الاصل فی کل اصل قاعدہ اور اصول ہر اصل میں یہ ہے، وہ اصل من الکتاب چاہے کتاب میں سے ہو، والسنت سنت میں سے ہو، والاجماع اور اجماع میں سے، کتاب اللہ سنت اور اجماع میں سے ہر ایک اصل میں سے قاعدہ یہ ہے، اصل یہ ہے، ان یکون معلولا بعلت کہ وہ معلول ہو ایسی علت کے ساتھ، توجد فی الفرع کہ وہ علت فرع میں پائی جاتی ہو، وَإِن كَانَ يَحْتَمِلُ اگرچہ یہ احتمال رکھتے ہوں، الا یکون معلولا اگرچہ یہ وہ احتمال رکھتا ہو، اللہ یکون معلولا کہ وہ نص معلول نہ ہو، او یکون معلولا یا کہ وہ معلول تو ہو، او یکون معلولا بعلت قاصرۃ یا وہ معلول ہو ایسے علت کے ساتھ جو کہ علت قاصرہ ہے، لا توجد فی الفرع جو فرع میں نہ پائی جاتی ہو، یہ بھی احتمال ہے، الا انہ مگر یہ کہ مصنف کہتے ہیں مگر یہ کہ انہ لا ينبغي ان یکتفى بهذا القدر مناسب نہیں ہے کہ صرف اتنی ہی مقدار پر اکتفا کیا جائے، بل لا بد بلکہ ضروری ہے، فی ذالک اس میں، من دلالت التمییز تمییز کی دلالت کا ہونا بھی ضروری ہے، اے دلیل ایسے دلیل کا ہونا ضروری ہے، یدل علی جو دلالت کرے اس بات پر، ان هذه هی العلت لا غیر یہی علت ہے اور اس کے علاوہ نہیں، لا غیر یا لا غیر یا لا غیر، کما یعلم جیسے کہ معلوم ہوتا ہے، فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے فرمان میں، بالحنطۃ سے جیسے معلوم ہوتا ہے، من المقابلۃ مقابلے سے، بالحنطہ کے مقابلے سے، ومن قولہ اور آپ کے فرمان مثلا بمثل اس سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کون القدر والجنس علتا قدر اور جنس کا علت ہونا آپ کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے، ولا بد قبل ذالک لیکن یہ جو دلالت تمییز ہے اس سے بھی پہلے ضروری ہے، من قیام الدلیل دلیل کا قائم ہونا، اعلیٰ اس بات پر، انہ للحال شاہد کہ یہ فی الحال معلول ہے، شاہد اے معلول یہ فی الحال معلول ہے، اے علی ان ھذا النص یہ جو نص ہے، فی الحال یہ فی الحال معلول یہ معلول ہے، ما قطع النظر عن کون الاصول فی الاصل معلولتا اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اصول اصل میں یعنی نصوص اصل میں معلول ہوتے ہیں، اس کے معلول ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے، شارح کہتے ہیں ماتن کا جو قول ہے، فقولہ للحال معناہ فی الحال، مصنف کا قول للحال کا معنی ہے فی الحال، وقولہ شاہد اور اس کا قول جو شاہد ہے، کنی بہ عن کونہ معلولا
اس سے کنایہ کی گئی ہے ان کے معلول ہونے سے، یعنی مراد ہے معلول ہونا، یا کنا بھی عن کونہ معلولا، اس نے کنایت اختیار کی ہے، سے کنایت لی ہے اس کے معلول ہونے سے، لأنہ اذا کان معلولا بعلت جامعۃ، اس لیے کہ جب وہ نص معلول ہوگی ایسی علت کے ساتھ جو جامع ہوگی، کان شاہدا علی الفرع، تو یہ علت یہ شاہد ہوگی فرع پر، والحاصل، حاصل یہ ہے انہا ہونا ثلاثۃ امور، انہا ہونا ثلاثۃ امور، یہاں تین چیزیں ہیں۔ الاول، پہلی چیز یہ ان الاصل فی کل نص، ہر نص میں اصل یہ ہے ان یکون معلولا، کہ وہ معلول ہو، یعنی اس میں علت نکالی گئی ہو۔ والثانی، دوسری چیز یہ ان لا بد من دلیل مستقل، کہ اس طرح مستقل دلیل کا ہونا ضروری ہے، یدل علی ان ھذا النص، جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہی نص فی الحال معلول، یہ معلول ہے، بقطع النظر عن ذلك الاصل، اس اصل اور قاعدے سے قطع نظر کرتے ہوئے۔ والثالث، اور تیسری چیز یہ ان لا بد من دلیل یمیز، ایسی دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے، یمیز العلت، کہ جو علت کو جدا کر دے، من غیرہا، غیر سے، اپنے علاوہ دوسرے سے علت کو جدا کر دے، ویبین، اور بیان کرے، ویبین، اور بیان کرے ان ھذا هو العلت، یہی وصف یا یہی شے علت ہے، دون ما عداہ، نہ کہ اس کے علاوہ۔ فاذا اجتمعت هذه الثلاثة، پس جب یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائے، فلا بد ان یکون القیاس حجۃ، تو پھر ضروری ہے کہ قیاس حجت ہو۔ یہ تین شرط لی ہے، تین چیزوں کا اعتبار کیا ہے، یہ محشی کہتے ہیں علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، جبکہ دوسرے حضرات اصولین کے نزدیک تین چیزیں ضروری نہیں، دو کافی ہے، دو کافی۔ یہاں جو اس نے دوسری چیز ذکر کی ہے، لابد من دلیل من دلالت التمییز، یہ دلالت التمییز یعنی ایسی دلیل کا ہونا کہ جو دلالت کرے کہ یہی وصف علت ہے، یہ جو دوسری شرط ذکر کی ہے، محشی کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تیسری شرط جو ہے کہ فی الحال معلول ہو، یہ اس سے مستغنی کرنے والی ہے، وہ اس سے بے نیاز کرنے والی ہے۔ تو یہ دوسری شرط میں خود، یہ تیسری شرط میں خود دوسری چیز آ جاتی ہے، لہذا دوسرے حضرات اصولین کے نزدیک دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اصول میں اصل یہ ہے کہ وہ معلول بالعلت ہوں، اگرچہ احتمال یہ بھی ہے کہ وہ معلول بالعلت نہ ہو، یا ہو لیکن وہ علت کاملہ نہ ہو، قاصرہ ہو، صرف اسی نص تک محدود ہو، اس نص کے علاوہ نہ ہو۔ اور یہ جو تیسری شرط انہوں نے تیسری چیز ذکر کی ہے، وہ یہ کہ اس بات پر دلیل موجود ہو کہ یہ نص جس کو ہم ابھی اس کو اصل بنا رہے ہیں، دوسرے کو اس پر قیاس کر رہے ہیں، یہ فی الحال کیا ہے، یہ معلول ہے۔ بس یہ تیسری شرط جو ہے، تیسری چیز، یہ دوسرے سے مستغنی کرنے والی ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ یہی نص معلول ہے، تو پھر الگ سے دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے نہیں کہ جو دلالت کرے کہ یہی علت ہے، یہی وصف علت ہے۔ بس تو یہاں تو صرف قیاس کی تعریف ہو گئی لغتاً اور شرعاً، باقی چیزیں رہ گئی۔ چلو مرضی ہے، مرضی ہے۔